بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کرے یہ ویڈیو آپ کے دل کو سکون دے، آپ کو صبر دے اور آپ کے درد کو انعام میں بدل دے۔ کبھی کبھی زندگی میں سب کچھ بکھر سا جاتا ہے، انسان خود کو ٹوٹا ہوا، تھکا ہوا اور تنہا محسوس کرتا ہے۔ ایسے لمحے آتے ہیں جب ہر دروازہ بند سا لگتا ہے، ہر دعا خاموش محسوس ہوتی ہے اور ہر امید ٹوٹنے لگتی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ شاید اب کچھ اچھا نہیں ہوگا، لیکن یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب رب سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور خاموشی کے پردے میں ایک عظیم نام تیار ہو رہا ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّمَا الْعُسْرِ یُسْرًا، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ رب کا وعدہ ہے اور رب کے وعدے کبھی جھوٹے نہیں ہوتے، لیکن اس آسانی سے پہلے ایک آزمائش آتی ہے، کیونکہ اللہ تمہیں گرا کر نہیں سنوار کر عطا کرتا ہے۔ آزمائش کبھی رزق کی کمی کی صورت میں آتی ہے، کبھی اپنوں کی بے وفائی کی صورت میں، کبھی دل ٹوٹنے میں، کبھی بیماری کی شکل میں، لیکن یہ سب چیزیں عارضی ہوتی ہیں۔ یہ صرف رب کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے، تاکہ وہ دیکھے تم اس پر بھروسہ رکھتے ہو یا نہیں، تم صبر کرتے ہو یا شکوہ، تم اس کی طرف پلٹتے ہو یا دنیا میں الجھ جاتے ہو۔ ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے، ہر آنسو کے بعد مسکراہٹ مقدر بنتی ہے، لیکن جو لوگ صبر کرتے ہیں، خاموشی سے اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، وہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے بڑا انعام لکھا جاتا ہے۔ کبھی کسی کی خاموشی میں بھی فریاد چھپی ہوتی ہے، کبھی کسی کی مسکراہٹ کے پیچھے طوفان ہوتے ہیں، اور کبھی ایک ٹوٹی ہوئی دعا اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے، لیکن کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، قید میں رکھا گیا، الزام لگایا گیا، لیکن وہ ہر حال میں اللہ پر یقین رکھتے رہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں مصر کا حکمران بنا دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش برسوں پر محیط رہی، لیکن ان کے صبر کی مثال آج تک دی جاتی ہے، اور صبر کے بدلے اللہ نے انہیں صحت بھی دی، اولاد بھی لٹائی اور اپنا قرب بھی عطا کیا۔ تو اگر تم آج تکلیف میں ہو تو گھبراؤ نہیں، یہ آزمائش تمہیں گرا نہیں رہی بلکہ اٹھا رہی ہے۔ یہ دکھ تمہیں توڑ نہیں رہا بلکہ تمہیں وہ انسان بنا رہا ہے جو اللہ کے قریب ہو رہا ہے۔ بس رب سے جڑ جاؤ، سجدوں کو طویل کر دو، دعاؤں کو روتے ہوئے مانگو، اور پھر دیکھو تمہاری زندگی میں کیسے کیسے معجزے ہوتے ہیں۔ اللہ کبھی تمہاری دعا کو رد نہیں کرتا، وہ یا تو فوراً دے دیتا ہے، یا بہتر وقت کے لیے روک لیتا ہے، یا اس سے بہتر چیز عطا کر دیتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے اللہ خاموش ہے، لیکن اصل میں وہ تمہاری دعا کی ہر کیفیت کو سن رہا ہے، ہر آنسو کو گن رہا ہے، اور تمہارے دل کے ہر ایک درد کو دیکھ رہا ہے۔ بس تھوڑا سا اور صبر کر لو، تھوڑا سا اور یقین کر لو، تھوڑا سا اور آپ کی طرف جھکنا باقی ہے۔ پھر جو انعام تمہیں ملے گا وہ تمہیں حیران کر دے گا۔ تمہاری آنکھیں نم ہوں گی، لیکن اس بار خوشی سے ہوں گی۔ تمہارے دل کانپے گا، لیکن اس بار شکر سے کانپے گا۔ اس دنیا میں سب کچھ وقت کے ساتھ بدلتا ہے۔ جو آج آزمائش ہے وہ کل کامیابی ہوگی، جو آج تکلیف ہے وہ کل تمہارا فخر بنے گی۔ بس یاد رکھو، اللہ کبھی بھی اپنے صابر بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ یہ آزمائش تمہیں تمہارے رب کے قریب لے کر جا رہی ہے، یہ تمہیں سکھا رہی ہے کہ دنیا عارضی ہے اور اصل سکون صرف رب کے ساتھ ہے۔ اور جب تم واقعی اس رب سے جڑ جاؤ گے تو تب تمہیں احساس ہوگا کہ آزمائش کے بعد جو انعام ملتا ہے وہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ عظیم ہوتا ہے۔ رب سے جڑے رہو، صبر کرتے رہو اور یقین رکھو، کیونکہ آزمائش کے بعد بہت بڑا انعام ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے رب نے سننا ہی چھوڑ دیا ہو۔ تم گڑ گڑاتے ہو، روتے ہو، دن رات دعائیں کرتے ہو، اور پھر بھی زندگی وہیں کی وہیں رہتی ہے۔ تمہارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، شاید میں رب کے قابل نہیں، شاید میرا نصیب ہی خراب ہے۔ لیکن سنو، یہ سب وسوسے ہیں، یہ وہ دھوکہ ہے جو تمہیں تمہارے رب سے دور کرنا چاہتا ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ تم جس لمحے رب کو پکارتے ہو وہ تمہیں سن رہا ہوتا ہے، بس وہ تمہیں آزماتا ہے، تمہاری محبت
तुम्हारे यकीन, तुम्हारे सब्र की गहराई देखता है। रब तुम्हारी दुआ को रद्द नहीं करता, वो उसे संभाल कर रखता है, एक ख़ास वक्त के लिए, एक ख़ास अंदाज में, एक ऐसे इनाम के साथ जो तुम्हारे सब्र से भी बढ़कर होता है। और जब वो वक्त आता है तो वही चीज़ें जिनके लिए तुमने रातों को जाग कर रो रो कर दुआएं मांगी थी, वो तुम्हें मिल जाती हैं। लेकिन तुम्हें कुछ और भी मिलता है, एक मजबूत दिल, एक नरमी से लबरेज रूह, एक खामोशी में छुपा हुआ यकीन, और अब से एक अनमोल ताल्लुक़। आज़माइश कभी तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि तुम्हें उस मुकाम पर ले जाने के लिए आती है जहाँ सिर्फ रब होता है, जहाँ तुम्हारी आंखों में सिर्फ एक ही उम्मीद बाकी होती है, सिर्फ अल्लाह। और ये सच ये है, जब सारी दुनिया तुमसे मुंह मोड़ ले और तुम सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखो, तो वही लम्हा होता है जब तुम्हारे मुकद्दर में बड़ा इनाम लिख दिया जाता है। याद रखो, जो दुख तुम बर्दाश्त कर रहे हो वो अल्लाह के इल्म में है। जो तकलीफ़ तुम अपने दिल में छुपाई फिरते हो वो रब की नज़र से ओझल नहीं। जो सजदे तुमने तन्हाई में किए, जिन सजदों में तुम्हारी हिचकियाँ रुक गईं, जिन दवाओं में तुम सिर्फ या अल्लाह ही कह सकते थे, वो सब रब के अर्श पर लिखे जा चुके हैं। रब अपने बंदे की दुआ को सुनकर खामोश रहता है, ताकि जब वो अता करे तो बंदा हैरान रह जाए, क्योंकि उसका अंदाज बेमिसाल होता है। कभी कभी रब तुम्हें वो नहीं देता जो तुम मांगते हो, क्योंकि वो तुम्हें उससे बेहतर देना चाहता है जिसके लिए तुम अभी तैयार नहीं हो। तो अगर तुमने अपनी पूरी कोशिश कर ली है, अगर तुमने सजदों में आंसू बहा दिए हैं, अगर तुमने सब्र का दामन थाम लिया है, तो अब बस एक काम बाकी है। यकीन रखो कि रब तुम्हें ज़ाया नहीं करेगा। यकीन रखो कि ये आज़माइश तुम्हें इनाम की तरफ ले जा रही है। यकीन रखो कि तुम्हारी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा अभी बाकी है। और जब वो वक्त आएगा, जब अल्लाह तुम्हें वो इनाम देगा जिसके लिए तुमने चुपचाप बर्दाश्त किया, तब तुम्हारी आंखों से सिर्फ आंसू नहीं निकलेंगे, तब तुम्हारा दिल पुकार उठेगा, मेरे रब, तूने मुझे तन्हा नहीं छोड़ा, तूने मेरे सब्र को रायगाह नहीं जाने दिया, तूने मेरा यकीन सच्चा कर दिया। तो ऐ मेरे सुनने वालों, अपनी आजमाइशों को सिर्फ दर्द ना समझो, उन्हें रब की तरफ से तुम्हें बुलाने का अंदाज समझो। तुम्हारी हर आंख से बहने वाला आंसू एक दुआ बनकर अर्श तक जाता है। तुम्हारी हर खामोशी अल्लाह के हजूर एक फरियाद बन जाती है, और तुम्हारा हर लम्हा सब्र रब की रहमत को तुम्हारी तरफ खींचता है। यह ज़िंदगी है, यहाँ कभी कभी सब्र का दामन सख्त हो जाता है, लेकिन अल्लाह के वादे सच्चे होते हैं। तो मत थको, मत रुको, मत बिखरो, तुम्हारे सब्र का सिला तुम्हें ज़रूर मिलेगा। एक दिन एक ऐसी जगह, एक ऐसे वक्त पर जब तुम कहोगे, यार अब तूने देर ज़रूर की, लेकिन दिया वो कुछ जो मेरी सोच से कहीं ज़्यादा था। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो एक बार अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर लिखें कमेंट्स में, ताकि हम सब एक दूसरे के लिए दुआ कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह हर वीडियो सिर्फ एक बात याद दिलाने आती है, अल्लाह तुम्हारे साथ है। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। सब्र के मुसाफिर, जल्द इनाम तुम्हारा मुकद्दर बनने वाला है इंशाअल्लाह।